اگر کوئی آدمی کسی کو زبردستی کہے کہ تمہیں تمہارے بچے کی قسم، یہ لغو کلام ہے، کوئی قسم شسم نہیں ہوتی۔ قسم وہ ہوتی ہے جو آدمی خود اپنے ارادے سے کھاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو آدمی دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کرے گا تو اس کو 1 مہینے کی سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا۔ بہرحال یہ آپ کا قانون ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے نص قطعی ہے قرآن کی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم چاہے 1 شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تمہیں اجازت ہے۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں سے شادی کیا کرو جو کثرت سے اولاد جن کی ہوتی ہے۔ کیا معنی پتہ ہوتا ہے نا خاندان کا کہ اس کی بہن کے اتنے بچے ہیں، اس کے بھتیجی کے اتنے بچے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ انی مکاثر بکم الامم، تاکہ جتنی امت زیادہ ہوگی میں فخر کروں۔ یہ تو انگریزوں کے قانون ہیں میرا بھائی کہ پہلی بیوی جو ہے جب تک اجازت نہ دے آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق مرد نہیں دیتا، عورت دیتی ہے۔ اور یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ اپنے خاوند کی آدھی جائیداد کی مالک ہوتی ہے۔ طلاق دے دی لیکن آدھی جائیداد بھی بولے گی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب اتنا حلال کو مشکل کر دیا گیا تو اب یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نکاح کرتا ہی نہیں، نکاح کریں گے تو قانون میں پھنس جائیں گے نا۔ کہتے ہیں بس اسی طرح گرل فرینڈ ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ جو شادی کے بعد ہم نے کام لینا ہے وہ تو اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بلکہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں کرتے۔ اگر ایسا سٹیج آ بھی جائے نا تو مرنے کے وقت کر لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انشورنس مل سکے، ورنہ وہ نکاح نہیں کرتے۔ تو اب آپ کے ہاں بھی پھر یہی حشر ہو جائے گا، لوگ نکاح نہیں کریں گے، بے نکاحی عورتیں گھر پہ رکھ لیں گے، اس پر تو کوئی جرمانہ نہیں نا، وہ تو جتنا مرضی ہے رکھو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کرو اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ اسلامی ملکوں پر اپنا عذاب رفع فرمائے۔ اب آپ کا ملک تو ایک ایسے عذاب کی گرفت میں آ گیا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ 163 روپے کا $1 ہو گیا، یعنی آپ یوں اندازہ کریں کہ اس ڈالر کے بڑھنے سے 880 ارب ڈالر تم پر قرضہ بڑھ گیا ہے۔ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ تو ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وہ ہمارے حضرت مولانا ہزاروی صاحب ہوتے تھے نا، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے۔ کیا لوگ تھے جی، میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا خود کہ صبح کے ناشتے میں سوکھی روٹی چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے۔ میں بڑا غصے میں آ کے حضرت مطیع الرحمن درخواستی، حضرت درخواستی کے سرداری کو میں نے کہا یہ کمال کی بات، ہمارے لیے ناشتے میں 10 قسم کی چیزیں ہیں اور حضرت یہ سوکھی، انہوں نے کہا مکی صاحب آپ ایک تو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، بلوچ آدمی ہیں، غصہ آ جاتا ہے آپ کو۔ بات یہ ہم نے ان کو پیش کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے صرف چائے کی پیالی دے دو۔ اب ہم کیا کریں؟ میں پھر گیا، میں نے کہا حضرت کہنے لگے بھائی سفر میں تھا تو ٹرین میں میں نے 2 روٹیاں اور تھوڑی سی دال خرید لی، 1 روٹی تو دال سے میں نے ٹرین میں کھا لی اور 1 روٹی جو تھی وہ لپیٹ کے بیگ میں رکھ لی۔ آج صبح جب بیگ کھولا تو وہ روٹی نکل آئی، تو میں نے کہا قیامت میں اللہ پوچھے گا اگر میں اس کو پھینک دوں یا کسی کو دے دوں، اس لیے وہ میں اسی کو ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں ایسے تو کھا نہیں سکتا۔ یہ لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جو حق
کہنا جانتے تھے، اور ساری زندگی جرت کے ساتھ انہوں نے حق گزارا۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب، اللہ اس کو بھی بخشے، فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے، ہر آدمی گناہگار ہے، کون گناہگار ہے؟ تو اس کو مولانا نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم شراب پیتے ہو، اور نے کہا نہیں نہیں حضرت، میں شراب تھوڑا پیتا ہوں، میں تو شیرنی کا دودھ پیتا ہوں۔ اور نہیں، آپ کتی کا پیشاب پیتے ہیں۔ یہ منہ پہ کہنا آسان نہیں ہے، زبان سے جوڑ دیا۔ ایک دفعہ تقریر میں فرمایا کہ بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا روٹی کپڑا مکان، تو وہ بھٹو صاحب نے سارے وعدے پورے فرما دیے، روٹی کے بجائے گولی دے دی، کپڑے کے بجائے کفن مل گیا، مکان کے بجائے قبر مل گئی، اور کیا چاہتے ہو؟ ان کے تینوں وعدے پورے ہو گئے۔ ابھی اور وعدوں کا بھی انتظار کرو انشاءاللہ۔ باقی اب وہ حق کہنے والے بھی نہ رہے، حق سننے والے بھی نہ رہے۔ یار یہ طارق جمیل صاحب کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر انہوں نے کچھ کہا بھی ہے تو کیا میں ٹھیکیدار ہوں، ان کا وکیل ہوں، سیکرٹری ہوں کہ میں ان کے ہر بیان کا جواب دیتا ہوں؟ مجھے کیا پڑی ہے جواب دے دیں گے، ان سے پوچھے۔ اجمیر شریف میں دستار بندی ہوئی ہوگی، اللہ عالم، مجھے کیا پتا۔ ہم بحرین میں آپ کی اہلیہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مرحومہ کے لیے، اللہ ان کو آمین، جزاک اللہ خیر الجزا۔ آج بھی میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں ٹیلیفون آیا ایک بزرگ کا، انہوں نے فرمایا اسی دن سے آج تک روزانہ ہم 1.5 لاکھ کلمہ شریف اور قرآن کے 10 ختم کرا رہے ہیں۔ یہ اس کا اپنا نصیب تھا بھائی، اس میں نہ میری کوئی بزرگی ہے اور نہ میری کوئی کرامت ہے۔ ساری زندگی اس نے طلباء کی خدمت کی ہے، کھانے پکائے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کر تنور پہ آگ جلتی ہوئی میں روٹیاں لگائی ہیں، تو وہ جو خدمت کرتی رہی ہیں۔ یہاں بھی جب تھیں تو یہ جو لفٹ پہ ادھر ادھر مزدور کھڑے ہوتے، ان کے لیے رمضان شریف میں پراٹھے اپنے ہاتھ سے بنا کے لے آتی تھی کہ ساری کریں گے بیچارے، ان کو کون پراٹھے بنا دے گا۔ یہ اس کی وہ نیکیاں ہیں، وہ اعمال ہیں جو آج اس کے کام آ رہے ہیں۔ میرا بیٹا ہے عبداللہ اور بیٹی فاطمہ ہے، اللہ ان کو اچھا بنائے، صالح بنائے۔ میری بہن کو طلاق ہوئی ہے، اس کے میاں نے ایک پیپر بھیجا، دوسرے مہینے 2 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا۔ بہرحال اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو یہ طلاقیں مغلظہ ہے، ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ عدت گزار کے پھر جہاں چاہے نکاح کر لے۔ محمد عکاشہ تو نہیں ہے، عکاشہ عین سے ہوتا ہے، وہ رکھ سکتی ہے نام، الف سے نہیں عین سے۔